نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عید الفطر کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عید کا دن ہے اور ہمارا یہ خوشی کا دن ہے۔ اصل میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عید جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، رات گزرتی ہے، دوسرے دن عید ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صرف عید چاند نظر آنے کے دوسرے دن نہیں ہوتی، بلکہ عید چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ رات بھی عید کی رات کہلاتی ہے، اور یہ رات جو ہے اللہ کی طرف سے انعام کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس عید کی رات کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ کس چیز کا انعام؟ جو روزے رکھے، عبادت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، اس کے علاوہ درود پاک پڑھا، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، جس طرح بھی رمضان المبارک اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارا، اس کا انعام اللہ رب العزت رات کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، کامیابی کا انعام، اللہ کی طرف سے رحمت، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی یہ رات ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، یہ مبارک رات ہم کھیل کود میں، لہو و لعب میں، بازاروں میں گھوم پھر کر گزار دیتے ہیں۔ اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العزت انعام دے رہے ہوں اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوں، ہم گھر میں بیٹھے فضول کاموں میں، لغویات میں، بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہوں، تو دینے والا کیا اس طرح کے بندے کو دے گا؟ یہ تو دنیا میں بھی دستور ہے، یہ اصول ہے، جب تک لینے والا پوری توجہ کے ساتھ اور پوری عاجزی کے ساتھ اور بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ سوال نہیں کرے گا، طلب نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، تو دینے والا تو دنیا میں بھی کبھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا اس کی تو توجہ نہیں ہے میری طرف، اس کے دل میں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، تو میں کیا دوں اس کو؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گے جب ہم مانگیں گے ہی نہیں؟ ہم اپنے کھیل کود میں، لہو و لعب میں، دوسرے کاموں میں، معاملات میں لگے ہوں گے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو معمولی نہ سمجھے، بہت اونچی رات ہے۔
میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں اور جو مساجد کے اندر مرد حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اعتکاف یہ سنت عمل ہے، اعتکاف جو کیا، اور ایسا عظیم عمل ہے، یہ پورا ہوا، چاند نظر آیا، خوشی کے ساتھ گھر گئے، گھر میں سب سے ملاقات کی، کھانا وغیرہ کھایا، ان کے لیے بھی ہے کہ دوبارہ وہ رات مسجد میں آ کے گزاریں اور وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں وقت گزاریں، کیونکہ نفلی اعتکاف آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے بھی، 1 رات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بندہ جب بھی مسجد میں نماز کے لیے جائے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ ویسے مسجد میں سونا کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ جب اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر سو بھی سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے انعام لینے کے لیے یہ رات بھی آپ مسجد کے اندر گزاریں، اور اس رات میں ایک بہت مبارک اور بہت اونچا عمل ہے، وہ عمل ہے 4 رکعت نماز نفل۔ وہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے؟ رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، اس سے پہلے پڑھ لیں، 10 بجے 11 12 1 کسی بھی وقت پڑھیں، اور نفلی اعتکاف کے لیے آپ مسجد میں آرام سے 9 بجے جائیں، 10 جائیں، 11 جائیں، یا تہجد کے ٹائم ہی آخری 2 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، 2.5 گھنٹے کے لیے جائیں، جس میں آپ تہجد بھی ادا کر سکیں اور یہ 4 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لیں۔ جتنا کوئی زیادہ مسجد کو ٹائم دے گا، زیادہ وہاں ٹھہرے گا، اتنی زیادہ ثواب ہوگا۔ اب یہ 4 رکعت نماز نفل یہ سمجھ لیں، اور اس سے پہلے اس کا فائدہ سن لیں۔ یہ 4 رکعت نماز نفل ایسی عظمت والے ہیں کہ پورا سال آئندہ عید کی رات تک اللہ رب العزت ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنوں سے، دشمنوں سے آپ کی مکمل حفاظت فرمائیں گے، اور روزی کے اندر اتنی برکت ہوگی، اتنی زیادہ برکت ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک آدمی کا کھانا 10 آدمیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، ایسی برکت ہوگی۔ مختصر اگر روزی ہے تو اس میں آپ اتنا سکون کے ساتھ مہینہ گزاریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی روزی تو پہلے 10 دنوں میں ختم ہوتی تھی، اب پورا مہینہ گزر گیا، میرے پاس پھر بھی راشن ہر چیز موجود ہے۔ ایسی برکت اللہ عطا فرما دیں گے۔ یہ برکت کے لیے ہے، ہم کثرت تو مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ برکت بڑی اونچی چیز ہے، اور برکت اللہ کی خاص رحمت سے ہوتی ہے، اور پھر گھروں کے اندر ایسا خوشگوار، اتنا پرسکون ماحول ہوگا، بچے بھی احترام کریں گے، گھر میں میاں بیوی کے اندر بھی ایسا پیار اور محبت ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے تو یہ چیز نہیں تھی۔ یہ 4 نفل اتنا بڑا کام کریں گے، روزی میں برکت، اولاد آپ کی نیک صالح فرما بردار بن جائے گی، اور پریشانیوں سے اللہ ایسی حفاظت کریں گے، جو دشمن ہیں، جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی پیار اور محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں ایسی ایک خوبصورت فضا قائم ہو جائے گی، اتنی محبت کا مظاہرہ ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ عزت اور شہرت اللہ عطا فرمائیں گے، یہ اس کا فائدہ ہے۔
پھر آپ جو بھی دل میں تصور کر کے دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو بھی پورا کریں گے۔ اب یہ 4 نفل آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں؟ نفل جس طرح عام نفل ہوتے ہیں، نیت یہی کرنی ہے 4 رکعت نماز نفل، باقی وہی جس طرح ہم کرتے ہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یہ الفاظ نہ بھی آپ دہرائیں، دل کے اندر ارادہ کر کے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ الفاظ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہیں دل میں مکمل ارادہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھنی، پہلی رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ ایسے ہاتھ باندھے ہوں گے، انگلیوں کے اوپر بھی گن سکتے ہیں، ایسے انگلی اٹھا کے بھی انگلیوں کے پوروں پہ بھی گن سکتے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ والی تسبیح نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس پہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ نماز میں اس طرح دیکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری تسبیح ہوگی، وہ اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے آپ دانے الٹ سکتے ہیں، آپ کو آسانی کے ساتھ وہ شمار ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ آپ وہ گن سکیں گے۔ اور پھر اسی طرح دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ 100 دفعہ پڑھیں۔ اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، اور اسی طرح چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ اس طرح چاروں رکعت پوری کر کے اتحیات میں بیٹھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک دم اٹھنا نہیں، 100 مرتبہ آپ نے استغفار بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کی تعریف کر لیں۔ پہلے اللہ کی تعریف میں بھی الحمد شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگیں، اور جو میں نے اس کے فائدے بتائے ہیں وہ آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ان 4 نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو وہ سارے انعامات اور پورا سال عطا فرمائیں گے۔ یہ رات اس لحاظ سے بڑی قیمتی ہے، اور اس وظیفے کو اور اس عمل کو، اس 4 رکعت پڑھنے کو آپ مت بھولیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، بڑا سنہری چانس ہے، بہت گولڈن چانس ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر آپ نے عید کی نماز، وہ ایسی عظیم نماز ہے، اور عید کا دن اتنا مبارک دن ہے، بندہ جب غور کرتا ہے سوچتا ہے یہ خوشی، یہ عید صرف میرے لیے تو نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس میں غریب ہیں ان کے لیے بھی، امیر ہیں ان کے لیے بھی۔ اب اس کے دل میں خیال آتا ہے، دیکھتا ہے ادھر ادھر ہر بندہ نیا لباس پہنا ہوا، خوشبو لگائے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے، گلے مل رہا ہے، اور کچھ لوگ پھر بھی اسے نظر آ رہے ہیں میلے کچیلے کپڑے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے گھروں میں آج بھی چولہا ٹھنڈا ہے،
کچھ کھانے کے لیے نہیں، پریشان ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے محبوب نے ان کا انتظام پہلے کیا، غریب لوگوں کا انتظام پہلے کیا اور امیروں کا بعد میں کیا۔ فرمایا جب تک ان غریبوں کی عیدی کا سامان نہیں کرو گے، ان کی عید کا بندوبست نہیں کرو گے، تمہارے رمضان کے نہ تو روزے قبول ہوں گے اور نہ تمہاری عید کی نماز قبول ہوگی۔ کیا انتظام کیا؟ فرمایا الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی صغیر او کبیر حر او عبد۔ اللہ نے صدقۃ الفطر سب کے اوپر، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، آزاد ہیں، غلام ہیں، ان سب کے اوپر، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو نصاب کی حد کو پہنچ چکے ہیں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں مال موجود ہے، اس کے اوپر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب کر دیا، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں تاکہ یہ غریب لوگ آپ کے ساتھ مل کر عید کر لیں۔ ان کی عیدی کا سامان کر دیا، ان کی خوشی کا سامان کر دیا۔ اور غور کریں، باقی کسی مذہب کے اندر غریب لوگوں کی عیدی کا کوئی انتظام نہیں۔ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہندوؤں کی دیوالی، سکھوں کی یاتری، عیسائیوں کا کرسمس، ان میں کسی غریب کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عیدی کا پہلے انتظام کیا، فرمایا ان کا انتظام کرو، پھر عید کے لیے جاؤ، تمہارے روزے بھی قبول ہوں گے۔ جب تک ان کی عیدی کا انتظام نہیں کرو گے، تمہارے روزے بھی زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے۔ جیسے ہی غریبوں کی عیدی کا انتظام کرو گے، غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو گے، اللہ رب العزت تمہاری جو ہے عید کی نماز بھی قبول فرمائے گا، اور تمہارے روزے، قرآن کی تلاوت، تراویح، رمضان کے اندر باقی صدقات اور خیرات سارے قبول ہو جائیں گے۔ روزہ بہت اونچی عبادت ہے، اور اس کے صحیح معنوں میں ہم تقاضے پورے نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے، ہم کمزور ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے جو بھی کمی رہ جاتی ہے، جو ہم سے لغزش ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے، اللہ معاف کر کے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے غریب کی عیدی کا بھی انتظام، اور اس میں یہ بھی خیال کرنا ہے، عید کی نماز کے لیے جب جائیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اب کسی کا گھر بالکل قریب ہے، راستے یہ ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، تو وہ بھی راستے کی ایک سمت سے جائے، یعنی جب جاتے وقت دائیں سمت سے گیا ہے، آتے وقت بائیں طرف سے آ جائے، اتنا بھی کر لے تو تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ یہ ہیں بہانے اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے ایسے بہانے بنا دیے۔ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی برکت سے اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ رحمت والا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ 4 رکعات جو نفل میں نے بتائے ہیں، ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح عید کا دن خوشی کا ہے، اللہ پورا سال اسی طرح خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔